الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تبارك وتعالى في مقام آخر تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچ رہا تھا کہ کوئی خاص موضوع کے اوپر بات کروں کہ جس سے ناظرین سامعین کو فائدہ بھی ہو اور اس کے بعد اس پر وہ عمل بھی کر سکیں۔ تو ایک اہم موضوع وہ ہے سلام کا موضوع۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں تقریباً ہر چیز کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے، چنانچہ ہمیں بتلایا ہے کہ فلاں موقع کے اوپر آپ کو یہ کام کرنا ہے، فلاں موقع کے اوپر آپ کو یہ کام کرنا ہے، ہر موقع کے اوپر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو، چاہے وہ باہر کام کرنے والا ہو، یا چاہے وہ شخص گھر پر بیٹھے ہوئے ہو، ہر شخص کے لیے اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتلائے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک شخص آئے جو غیر مسلم تھے، وہ نبی کریم وہ سیدنا عمر بن الفاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کی شریعت نے تو سب کچھ سکھایا ہے، آپ کی شریعت نے تو سب کچھ سکھایا ہے، حتیٰ کہ تمہیں استنجا کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ اس نے ایک نیگیٹو انداز کے اندر پیش کیا، کیونکہ شریعت نے، اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب آپ استنجا کریں تو استنجا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس شخص نے آ کر ایک نیگیٹو انداز کے اندر یہ بات پیش کی کہ آپ کی شریعت نے تو، آپ کے نبی نے تو آپ کو استنجا کرنے کا بھی سکھایا، یہ کوئی چیز ہے استنجا سکھانا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ شریعت کے اندر تو بڑی بڑی چیزیں سکھانی چاہیے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں سکھانی چاہیے ایک دین کے اندر، اس کا یہ مقصد تھا۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی ذہانت دی ہوئی تھی، انہوں نے اسی بات کو موڑ کر فرمانے لگے کہ ہاں، ہماری شریعت اتنی پیچیدہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اور ہمارے نبی اتنے زیادہ ہمارے ہمدرد ہیں کہ ہمیں استنجا تک والی جو باتیں ہیں وہ بھی ہمیں سکھائی ہیں۔ یعنی بڑی بڑی باتیں تو سکھائی ہیں، اور عام طور پر جو عزت دار قسم کا شخص ہوتا ہے، یہ جو بڑا لیڈر قسم کا شخص ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں سکھاتا ہے، اور بڑے بڑے جو احکام ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، قوانین ہیں، وہ آپ کو بتلاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے ہمدرد تھے ہمارے لیے، اتنے کیئرنگ تھے کہ ہمیں استنجا تک سکھایا ہے۔ اور اسی کی کڑی سے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کے اندر یہ بھی سکھایا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ ملو، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرو، تو اس وقت تمہاری سب سے پہلی بات کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا آپس کے اندر ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، ایک قسم کے بیریئر بریک کرنے کے لیے۔
اور پھر صرف اتنا نہیں بتلایا کہ سلام کرنا چاہیے، بلکہ سلام کے جو آداب ہیں وہ بھی دکھائے ہیں، وہ بھی سمجھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر دکھائے ہیں، اور اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ کس انداز کے اندر جب کسی کے ساتھ ملاقات کرو، جب کسی کے ساتھ ملاقات ہو تو کس انداز کے اندر پیش آئیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے اور آپ نے وہاں فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس شخص نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ، بعض روایت میں ہے کہ اس نے جب سلام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس انداز کے اندر وہ سمجھایا کہ پورا جو سلام ہوتا ہے، جب آپ کسی کو سلام دیتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے السلام علیکم تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا شخص اگر وہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے لیے 30 ہے۔ حدیث پاک میں اس انداز کے اندر واقعہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو چنانچہ پورا سلام کا انداز فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے۔ اور جب آپ کو کوئی سلام دے تو اس کا جواب بھی اسی انداز کے اندر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ بھی اس کو پورے سلام کے انداز کے اندر۔ اب سلام جب آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو سلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو نیکیاں تو مل گئی ہے جب آپ نے ابتدا، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام کرنے میں ہمیشہ ابتدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل سے تکبر کو نکال دیتے ہیں، اس کے اندر عاجزی، انکساری آ جاتی ہے، ہمبلنس، میکنس، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، کیونکہ جب بھی وہ کسی کو ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جو احکام میں عرض کر رہا ہوں یہ مردوں کے لیے بھی اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کو جب آپ سلام کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو جب سلام کرتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ماحول ہے کہ مختصر سلام کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ثواب ضرور ہے، لیکن اگر پورا سلام دو تو پورا اجر ملے گا، پورا جواب دو پورا اجر ملے گا۔ آپ کو کوئی سلام دے تو آپ اس کا پورا اجر، تو عرض کر رہا تھا حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ابتدا کیا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل سے تکبر کو نکال دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جس کے دل کے اندر تکبر نہیں ہوگا وہ ضرور بے ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ تکبر یہ میری چادر ہے، فرمایا فمن نازعنی، جو شخص اس کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا اس کو میں جہنم کے اندر جا کر پھینک دوں گا۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس وقت گویا آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں، کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو آپ کی اوپر۔ سلام کے 2-3 مطلب ہیں۔ جب آپ اس کو السلام علیکم کہہ رہے ہو تو گویا آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو جو ہی آپ کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا قریبی ہو، دوری ہو، جان پہچان والا ہو، جو بھی ہو، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت عزت اور سلامتی ہے، دین کے بعد آف کورس ایمان سب سے بڑی نعمت ہے،
لیکن جنرلی انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے عزت نصیب کرے، مجھے عزت ہو، میرے یہاں عزت ہو، اور مجھے سلامتی، سکون، اطمینان ہو۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ مجھے سکون، اطمینان یہ نصیب ہو۔ تو جس وقت آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تیری اوپر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں تیری اوپر ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تیری اوپر ہو، تو گویا آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دعا دیتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، اس نے جو دعا دوسرے شخص کے حق کے اندر کی ہے، یا اللہ اس کو یہ دعا، اس کو یہ نصیب فرما۔ تو جب آپ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس شخص کو سلامتی دے دے، یا اللہ تو اس شخص کو سلامتی دے دے، تو اس وقت گویا آپ کی دعا اس کے حق کے اندر قبول ہو یا قبول نہ ہو، وہ تو اللہ کی یہاں بہتر، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک فرشتہ وہاں مقرر ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے اس شخص کے لیے یہ جو سلامتی کی دعا کی ہے، یا اللہ یہ سلامتی والی دعا اس کو بھی نصیب فرما۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آپ جا کر سلام کسی کو کہتے ہیں اور اس کے لیے سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں تیری اوپر ہو، اور اس کے لیے آپ رحمتوں کی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر وبرکاتہ، اور یا اللہ اپنی جو برکتیں ہیں اس کو نصیب فرما، اس کے لیے برکتوں کی دعائیں جب کرتے ہیں تو ایک فرشتہ وہاں اسی وقت کہتا ہے کہ یا اللہ اس کے اوپر تو سلامتی اس کو نصیب فرما، یا اللہ اس کو تو رحمت نصیب فرما، یا اللہ اس کے اوپر تو برکت نصیب فرما۔ اور فرشتے کی دعا ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو سلام کہنے سے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پورا سلام کیا تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، پورا سلام کیا تو 30 نیکیاں ملی، اس سے کم 20 ملی، اس سے کم 10 نیکیاں ملی، تو السلام علیکم کے اوپر 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اوپر 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے اوپر 30 نیکیاں مل گئی۔ اور پھر صرف نیکیاں ہی نیکیاں نہیں، بلکہ چونکہ یہ دعا ہے تو جس وقت آپ وہ دعا کسی کو دیتے ہیں تو فرشتہ آپ کے لیے سلامتی، آپ کے لیے رحمت، آپ کے لیے برکت کی دعائیں کرتا ہے، اور وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ 2 فائدے ہوئے۔ تیسرا فائدہ فرمایا کہ البادئ بالسلام، جو ابتدا کرتا ہے سلام کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے دل سے تکبر نکال دیتے ہیں، تو تکبر آپ سے نکل گیا۔ چوتھی بات، آپ کو سنت کا ثواب ملا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک زبردست سنت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے تو آپ ہمیشہ سلام دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کسی بڑی مجلس کے اندر جاتے، کسی بڑی مجلس کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی ابتدا کے اندر السلام علیکم اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑا سا آگے جاتے اور یہ اندازہ ہوتا کہ شاید میرے سلام کا آواز ان لوگوں نے نہیں سنا، اور آگے جاتے دوبارہ ارشاد فرماتے، اور آگے جاتے دوبارہ ارشاد فرماتے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے تب بھی السلام علیکم اور سلام کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام فرماتے۔ گھر سے باہر نکلتے تو اس وقت بھی السلام علیکم۔ جس جگہ کے اندر بھی جاتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ آپ سلام کرتے۔ تو یہ تو 4 فائدے دینی نقطۂ نظر سے، اور پھر اخروی نظر اس کی طرف تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ فرمایا انسان کو اللہ رب العزت نے اس انداز کے اندر اس کی سائیکالوجی، اس کا دماغ بنایا ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتا ہے یا دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں بریکنگ دا آئس، کوئی نہ کوئی بات چاہیے جس کے ذریعے اس کی بات شروع ہو جائے، پھر باقی جو باتیں ہیں وہ شروع ہوتی رہے۔ جو پہلی بات ہوتی ہے کسی کے ساتھ جب کرتا ہے تو وہ ذرا مشکل ہوتی ہے کہ میں کس بات سے شروع کروں۔ آپ کسی، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے گھر والا ہو، تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو ویسے اگر باتیں آپ دھرا دھر شروع کر دیں تو ایک قسم کا رکھا جیسا محسوس ہوتا ہے، ایک جیسے سخت جیسے محسوس ہوتا ہے۔
تو ہمیشہ انسان جانے سے پہلے یہ ذہن میں سوچتا ہے کہ اب میں وہ کون سی بات سے شروع کروں کہ اگلے کو ایک قسم کی نرمی، ایک قسم کی خوبصورتی، ایک قسم کی بہترین اخلاق جو ہیں وہ محسوس ہوں، اس انداز کے اندر وہ محسوس ہوں۔ تو انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر ہمیں بتلا دیا ہے کہ جب آپ شروع بات کریں تو بات شروع کرتے ہی السلام علیکم۔ تو اب گھر کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ادھر سے آپ کو جواب بھی دیں گے، اب اس کے بعد آپ نے بات کر لی، انہوں نے بھی بات کر لی، اب باقی باتیں کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی محکمے کے اندر گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات آسان ہو جاتی ہے۔ بیان شروع کیا، السلام علیکم، خطبہ کے بعد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات شروع کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ہمیں قرآن کریم کے اندر بھی اس کے بارے میں حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر جو اہم احکامات ہیں، اہم جو قوانین ہیں، اللہ رب العزت نے مختصر انداز کے اندر ذکر کیے، اور من جملہ ان میں سے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا کہ جب کہ تمہیں کوئی سلام کرے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کہ تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سلام کو ویسے ہی نہ چھوڑ دو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس شخص کے سلام کا آپ اس سے بہتر جواب دو، اس شخص سے بہتر آپ جواب دو، یا کم از کم اس کے برابر ہو۔ اس نے آپ کو السلام علیکم اتنا کہہ دیا، تو آپ اس سے بہتر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ اس سے بہتر دو۔ اور اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ الفاظ نہیں دے سکتے، تو کم از کم جتنے اس نے الفاظ استعمال کیے اتنے آپ استعمال کر لیں۔ اس نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک دستور ہم شروع کریں، قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے، اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں چونکہ قرآن کریم نے امر یعنی سختی کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا سلام کو دینا یہ ایک سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب کا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کو کسی نے سلام دیا، آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے اس کا جواب دینا سلام کے ساتھ۔ اگر آپ نے جواب نہیں دیا آپ گناہگار ہوں گے۔ ہاں مجبوری الگ بات ہے، بھول جانا، نہ سننا یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے ویسے ہی اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کو گناہ ہوگا، آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ ایک واجب جو قرآن کریم نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے وہ واجب آپ سے چھوٹ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ساتھی فرمایا کرتے ہیں علماء حضرات کہ جب آپ کسی کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہے تو جب آپ اس کو سلام دیتے ہیں تو اگرچہ وہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتا یا ناراض ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ کے سلام کا جواب دینا اس وقت اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا گویا اللہ رب العزت اس وقت آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے سلام کا جواب دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اس وقت گویا آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ساتھی کہہ رہے ہیں کافی کالیں آئی ہوئی ہیں۔ اب دوسرا حصہ کہ جنت کے اندر اور اس کے جو سوسائٹی کے اندر اس سلام کے جو فوائد ہیں اس کی طرف آئیں گے، لیکن کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیسے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، لڑکی کا نام ہے مرینا، میں نے نا پوچھا تھا اپنے جو بھائی نہیں شام کو پیسے اکٹھے کرتے ہیں ڈیم کے لیے، اس نے مجھے بتایا تھا، کہتے کہ اس کو چینج نہ کرو، یہ ہے نا عربی نام آ، لیکن اس نے جو مجھے بتایا تو اس کا مین کا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو مجھے پلیز بتا سکتے اس کا مطلب مین کیا ہے؟ ایسے مرینا نام آ، مرینا، ہاں جی مرینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر، آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے انشاءاللہ، ہاں جی دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، ہاں جی، لیکن تسی نا بتا دیے پلیز، بہت دیر، ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
First of all, I'd like to say me and my family watch your program every day. May Allah give you health and bless you. Ameen, 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 ameen. I'd like to say that every day I see dogs in my dream. I also see people chasing me, and I try hiding away from them. They even come outside my house, and they say amongst themselves that the girl is here. They be talking about me, and they say, the girl's inside, she's upstairs in the bedroom, go and find her and get her. And when I try to run away, I have no shoes on my feet. And the second thing I like to say is I also have problem eating. I can't eat properly. I feel full every day. And, when I try forcing myself to eat, I vomit it all out. We listen to Adhans and Surah Al-Baqarah every day. We put it on so loud that you can hear Surah Al-Baqarah and all Adhans in all of the, in the whole house. I pray 5 times a day. I read the Quran every day, inshallah. These problems I've been suffering with for the past 2-3 years now. I've told the doctor about me not being able to eat properly. They said my throat is red from inside. There's no infection. They gave me medicine, but the medicine isn't helping me. Okay, ठीक है inshallah. So keep watching inshallah, and I'll try and see what we can see regarding this. अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाह की रहमत का साया हो आप पर और आपके अहले खाना पर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मज़ाद कुर्सी के लिए फ़ोन किया था. मैंने कहा कि बड़ी देर हुई है. वैसे बड़ी और बेहद मुसरत होती है जब आपका प्रोग्राम होता है, और इंसान हमेशा ही कुछ ना कुछ आपसे सीखता है. हमारी दुआ है कि अल्लाह आपके इल्म में दिन ब दिन इजाफा करे और हम सबको तौफीक दे सीधे रास्ते पर चलने की. और आखिरी बार मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि दुआ करता हूँ कि अल्लाह दुनिया में जितने भी हैं बीमार उन सबको शफा अता करे, और जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर अता कराए. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. Always nice to hear from you. Likewise, sir. भाई रेगम साहब, और माशाल्लाह आप बुज़ुर्गों में से हैं और आप देखते रहते हैं और तरगीबी अल्फाज फरमाते रहते हैं. इट्स नाइस ऑफ यू इंशाल्लाह. और छोटी सी कोशिश होती है. और इट्स नाइस ऑफ यू इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. अच्छा, दो सवाल हुए, 3 सवाल हुए, और मैं इसलिए ज़रा रुक रहा हूँ क्योंकि उनमें से एक जो है वो ख्वाब के बारे में है, लेकिन बाकी जो 2 सवाल हैं उनकी इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा. ख्वाब के बारे में दिल के अंदर आता है कि उसका जवाब दे दूं, लेकिन फिर ये भी दिल में आता है कि हमारे जो दूसरे साथी हैं उन्होंने ख़ास प्रोग्राम रखा हुआ है ये ख्वाब के बारे में, तो इसलिए मेरा ख़्याल में बेहतर ये होगा कि मैं उसके जवाब नहीं देता हूँ और आप ऐसे करें वो जो ख़ास प्रोग्राम जो ख्वाबों के लिए उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है उसके अंदर अगर आप फ़ोन करें, वरना उसका तरीका फिर ये होगा कि अगर इसका एक का मैंने जवाब दे दिया तो वो फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर दूसरा आदमी आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा. तो इसलिए चूँकि मैंने इसको मसले मसाइल, हालात हाज़रा, नसाही, इस्लाही उमूर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मेरे जो प्रोग्राम हैं, फ़िक़ी मसाइल, तफसीर, कुरान, हदीस, सीरत, तारीख़, ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं इनके ऊपर. और बाकी रहा ख्वाब की जो ताबीर है, तो ऐसे करूँगा कि वो अपने जो बाकी जो साथी हैं दूसरे दिनों के अंदर मुफ्ती साहब आते हैं तो आप उनके प्रोग्राम के अंदर करें. So I was just saying, I'll just say it in English because you asked in English, that although I feel like giving the answer for your dream, but what I would suggest is one of my colleagues, Mufti Sahib, he has a specific program on interpretation of dreams. So I would advise that you phone in there. The reason is because if I was to give an answer now, then naturally the instincts will be that other people will begin to phone, and then the whole program, the focus that I have is upon Islah, upon Tariq, upon history, upon tafsir, upon fiqh, upon advice, akhirat, dunya, all these things that I have, it will get diverted upon just dream. So I would suggest that you inshallah phone on one of the other days when we have the program and Mufti Sahib is here, and that program is